اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے لیسن نمبر 19 جو کہ ایک ناول ہے لارڈ آف دا فلائز اس کے کویسچنز اور آنسرز کے حوالے سے پڑھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر فرسٹ ہے ہاؤ ڈیڈ دا بوائز کم ٹو دا جنگل آئیلینڈ. سوال کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے جنگل کے اس جزیرے میں کس طرح آئے. تو اس کا آنسر ہے A plane was carrying a group of British schoolboys to a safe place in order to save them from the atomic war. The plane was shot down and the pilot died on the spot. The boys saved themselves with the help of parachutes by landing on the jungle island. جواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہاز انگریزوں کے اسکول کے بچوں کے ایک گروپ کو ایٹمی جنگ سے بچانے کے لیے ایک محفوظ جگہ پر لے جا رہا تھا. جہاز کو ایک گولا لگا جس میں پائلٹ موقع پر دم توڑ گیا. لڑکے پیراشوٹ کی مدد سے ایک جنگلی جزیرے میں اتر گئے. کویسچن نمبر سیکنڈ ہے What did Ralph do to attract the other boys on the island? سوال کا مطلب یہ ہے کہ جزیرے کے دوسرے لڑکوں کو بلانے کے لیے رالف نے کیا. تو اس کا آنسر ہے Ralph found a conch shell on the seaside. Piggy told him that they can inform all the boys by the loud sound of the conch shell. So, in order to attract the other boys on the island, Ralph blew into the conch shell. Hearing the loud sound, all the boys gathered into one place. جواب کا مطلب یہ ہے کہ رالف کو سمندر کے کنارے ایک کانچ یا ایک باجا ملا. پگی نے رالف کو بتایا کہ اس کانچ کی بڑی آواز سے یا تیز آواز سے وہ دوسرے لڑکوں کو انفارم کر سکتے ہیں. پس اس جزیرے پر دوسرے لڑکوں کو بلانے کے لیے رالف نے کانچ میں تیز پونک ماری. تیز آواز کو سن کر تمام لڑکے ایک جگہ پر جمع ہو گئے. اچھا جی, کویسچن نمبر 3 ہے Describe the scene of the arrival of Jake and his band at the place where the boys were assembled. سوال کا مطلب یہ ہے کہ جیک اور اس کے گروہ کے لڑکوں کا اس جگہ پر آنے کا سین بیان کرے جس جگہ پر دوسرے لڑکے جمع تھے. تو اس کا آنسر ہے When Ralph blew into the conch, Jake and his group appeared on the scene. Jake was leading the group. All the boys were wearing black cloaks. Jake was also dressed in black uniform, but his badge was golden. He shouted an order and all the boys stood at ease. جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب رالف نے کانچ میں پونک ماری تو جیک اور اس کا گروپ نمودار ہوا. جیک اس گروپ کی رہنمائی کر رہا تھا. تمام لڑکوں نے کالے چغے پہنے تھے. جیک بھی کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھا, یعنی کالے رنگ کے کپڑے پہنے تھے, لیکن اس کا بیج سنہرا تھا, یعنی گولڈن تھا. اس نے تیز آواز میں حکم دیا اور تمام لڑکے آرام سے کھڑے ہو گئے, یا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ آسان باش کی شکل میں کھڑے ہو گئے. اچھا جی, کویسچن نمبر 4 ہے What was the first issue that arose before the boys and how was it tackled? سوال کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کون سا مسئلہ لڑکوں کو پیش آیا اور اس کے ساتھ کس طرح نپٹا گیا. تو اس کا آنسر ہے The first issue that arose before the boys was to elect a chief on the island. This issue was tackled by show of hand.
all the boys elected Ralph as the chief of the boys on the island. جواب کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مسئلہ جو لڑکوں کو پیش آیا وہ اپنے لیے ایک لیڈر کو منتخب کرنا تھا. اس مسئلے کو ہاتھ اٹھا کر یعنی ووٹ دے کر حل کیا گیا. تمام لڑکوں نے اس جزیرے پر رالف کو اپنا لیڈر منتخب کیا. کویسچن نمبر 5 ہے ہاؤ ڈڈ رالف تھنک دے وڈ بی ریسکیوڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ رالف نے یہ کس طرح سوچا کہ ان کو بچایا جائے گا. تو اس کا آنسر ہے رالف thought that they would be rescued by burning the fire on the top of the mountain. He was of the opinion that the passing ships might notice the fire and smoke and would come to the island to rescue them. جواب کا مطلب یہ ہے کہ رالف نے یہ سوچا کہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پر آگ جلانے سے ہی بچایا جا سکتا ہے. اس کا خیال تھا کہ گزرنے والے جہاز اس آگ اور دھوئیں کو دیکھ لیں گے اور اس جزیرے پر آ کر ان کو بچائیں گے. اچھا جی کویسچن نمبر 6 ہے what rule regarding the conch was made and why. سوال کا مطلب یہ ہے کہ کانچ کے حوالے سے کیا قانون یا کیا اصول بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا. تو اس کا آنسر ہے Ralph along with all other boys made the rule that anyone having the conch would be allowed to speak. All other boys would listen that person attentively. He would not be interrupted during his speech. This rule was made regarding the conch in order to avoid noise and to maintain order and discipline. جواب کا مطلب یہ ہے کہ رالف نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر یہ اصول بنایا کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس کانچ ہو اس کو بولنے کی اجازت ہوگی. تمام دوسرے لڑکے اس کو غور سے سنیں گے. اس کو بولنے کے دوران کوئی روکے گا نہیں. یہ اصول کانچ کے حوالے سے بنایا گیا تاکہ شور سے بچا جا سکے اور ڈسپلن اور ترتیب قائم ہو. اچھا جی نیکسٹ کویسچن ہے بریفلی ڈسکرائب دا رول آف ہیلوسینیشن سین فرام لارڈ آف دا فلائز. سوال کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ آف دا فلائز میں وہم یا فریب کے سین کے کردار کو مختصراً اس کی وضاحت کریں. تو اس کا آنسر ہے the hallucination scene plays a great role in Lord of the Flies because the strange conversation between Simon and Lord of the Flies confirms Simon's belief that Beast is not a real creature but the inherent wickedness inside each boy. Furthermore, this scene is a signal of Simon's death in the coming days. جواب کا مطلب یہ ہے کہ وہم یا فریب کا سین بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لارڈ آف دا فلائز میں کیونکہ سائمن اور لارڈ آف دا فلائز کے درمیان کی عجیب گفتگو نے سائمن کے اس عقیدے کو مضبوط کیا کہ بیسٹ کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے بلکہ ہر ایک لڑکے کے اندر پیدائشی کمزوری ہے. اس کے علاوہ یہ سین آنے والے دنوں میں سائمن کی موت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. اچھا جی کویسچن نمبر 8 ہے what is the significance of the title Lord of the Flies. سوال کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ آف دا فلائز کے عنوان کی کیا اہمیت ہے. تو اس کا آنسر ہے in the title of the novel Lord of the Flies the word Lord refers to Satan or evil while the word flies refers to human beings. So the title suggests that human beings are often attracted towards evil. As the theme of the novel is evil and savagery, so we can say that the title of the novel is significant because it gives us a clue to the main theme. جواب کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ آف دا فلائز کے عنوان میں لارڈ کا لفظ برائی یا شیطان کی طرف اشارہ کرتی ہے جبکہ لفظ فلائز انسانوں کی طرف اشارہ کرتی ہے.
یعنی اس عنوان کا مطلب ہے کہ انسان اکثر برائی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. چونکہ ناول کا تھیم یا لب لباب برائی اور بربریت ہے، اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ مین تھیم کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 9 ہے what happens to the conch and piggy and what does it suggest؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کانچ اور پگی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے اور یہ ہمیں کیا دکھاتا ہے یا کیا خیال دیتا ہے. تو اس کا آنسر ہے Piggy carries the conch with himself as he goes to take back his stolen glasses from Jake's group. During a fight between Ralph and Jake, a cruel boy named Roger releases a big rock which kills Piggy and destroys the conch. The destruction of Piggy and conch suggests the loss of law and order on the island. جواب کا مطلب یہ ہے کہ پگی کانچ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب وہ جیک کے گروپ سے اپنی چوری کی گئی اینک واپس لینے کے لیے جاتا ہے. رالف اور جیک کے جھگڑے کے دوران راجر نامی لڑکا ایک بہت بڑا پتھر یا چٹان چھوڑ دیتا ہے یا گرا دیتا ہے، جس سے پگی مر جاتا ہے اور کانچ بھی ختم ہو جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے. پگی اور کانچ کا ختم ہونا یا تباہ ہونا اس جزیرے پر امن و امان ختم ہونے کا خیال ہمیں دیتا ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 10 ہے ہاؤ آر دا بوائز ریسکیوڈ ایٹ دا اینڈ؟ آخر میں بچوں کو کس طرح بچایا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ایٹ دا اینڈ when Jake and his group were searching for Ralph, they set the whole island on fire. Seeing the huge fire and smoke, an officer in a passing by ship came to the island and rescued all the boys. جواب کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں جیک اور اس کے گروپ والے رالف کو تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے پورے جنگل کو آگ لگا دی. بہت زیادہ آگ اور دھوئیں کو دیکھ کر گزرنے والے جہاز کا ایک آفیسر جزیرے پر آیا اور تمام لڑکوں کو بچا لیا. اچھا جی، کویشچن نمبر 11 ہاؤ were Ralph's priorities different from Jake's؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ رالف کے ترجیحات جیک سے کس طرح مختلف تھے. تو اس کا آنسر ہے Ralph's priorities were different from Jake's because Ralph wanted the boys to make fire in order to rescue them, while Jake wanted the boys to hunt and make fun. Ralph wanted to maintain law and order on the island, while Jake wanted violence and savagery. Ralph wanted civilization, while Jake wanted barbarism. جواب کا مطلب یہ ہے کہ رالف کے ترجیحات جیک سے مختلف تھے، کیونکہ رالف چاہتا تھا کہ لڑکے آگ جلائیں تاکہ ان کو بچایا جا سکے، جبکہ جیک چاہتا تھا کہ لڑکے شکار کرے اور مزے سے رہے. رالف امن و امان کو قائم کرنا چاہتا تھا جزیرے پر، جبکہ جیک تشدد اور بربریت چاہتا تھا. رالف تہذیب کو ترقی دینا چاہتا تھا، جبکہ جیک بربریت یا جنگلی قانون کو چاہتا تھا. اچھا جی، کویشچن نمبر 12 what does Simon represent in the novel؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس ناول میں سائمن کس چیز کی علامت ہے یا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کا آنسر ہے سائمن represents human goodness, innocence and kindness in Lord of the Flies. He is kind, caring, supportive and inquisitive by nature. He sacrifices his time, food and life for others. He is wise and intelligent, who knows that beast is not a real thing but the inherent wickedness inside each boy. جواب کا مطلب یہ ہے کہ لارڈ آف دا فلائز میں سائمن انسانی اچھائی، معصومیت اور
مہربانی کی علامت ہے. وہ مہربان ہے، خیال رکھنے والا ہے، سہارا دینے والا ہے اور متجسس طبیعت والا بندہ ہے. انکویزیٹیو کے معنی ہے متجسس، جس میں تجسس ہو، ہر ایک چیز کو تلاش کرنے والی طبیعت جو ہوتی ہے اس کو متجسس طبیعت کہتے ہیں. وہ اپنے وقت، خوراک اور زندگی کو دوسروں کے لیے قربان کر دیتا ہے. وہ عقل مند اور ذہین ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ بھوت کوئی حقیقی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک لڑکے کے اندر ایک پیدائشی کمزوری ہے. انہیرنٹ ویکڈنس کے معنی ہے پیدائشی کمزوری یا بزدلی. اچھا، کویشچن نمبر 13. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ the characters of رالف اینڈ پیگی. سوال کا مطلب یہ ہے کہ رالف اور پیگی کے کردار کا موازنہ کریں. تو اس کا آنسر ہے رالف اینڈ پیگی are the two main characters of the novel. They are close friends. رالف اور پیگی اس ناول کے دو اہم کردار ہیں، وہ گہرے دوست ہیں. سب سے پہلے اس کے سملیرٹیز کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ ان میں جو چیزیں کامن تھی وہ یہ تھی. سملیرٹیز، مماثلت. Both of them want to rescue the boys. وہ دونوں لڑکوں کو بچانا چاہتے تھے. Both of them work for the betterment of the boys. دونوں لڑکوں کی بہتری کے لیے کام کرتے تھے. اچھا، ڈفرینسز یعنی اس میں ان دونوں میں جو اختلافات تھے ان کے کریکٹر میں وہ یہ تھے. رالف is tall, slim and a fair boy, while Piggy is short, fat, short-sighted boy who is suffering from asthma. Ralph is confident and a leader, while Piggy is timid and a follower. Piggy is more intelligent than Ralph. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رالف لمبا ہے، دبلا پتلا ہے اور صاف رنگ والا ہے، جبکہ پیگی قد کا چھوٹا ہے اور بدن جسمانی طور پر موٹا ہے، کمزور نظر والا لڑکا ہے جو کہ دمہ کی بیماری میں مبتلا ہے. ایسما کا مطلب ہے دمہ کی بیماری، جو سانس کی ایک بیماری ہے. رالف پر اعتماد اور ایک لیڈر ہے، جبکہ پیگی ایک ڈرپوک اور دوسروں کو سپورٹ کرنے والا ہے. یعنی وہ لیڈر نہیں ہے بلکہ دوسرے بندے کو سپورٹ کرتا ہے. اور پیگی جو ہے وہ رالف سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 14. What is the purpose of the introduction of the Mark Hunts in the novel? سوال کا مطلب یہ ہے کہ مارک ہنٹ کے تعارف کا مقصد کیا ہے اس ناول میں. مارک ہنٹ فرضی شکار یا کھیل کود میں فرضی شکار کو کہتے ہیں. اچھا جی، تو اس کا آنسر ہے مارک ہنٹ مینس ہنٹنگ ان دا فارم آف اے گیم. Mark hunts are the symbol of primitivism and barbarism. The introduction of the Mark hunts show the wild and savage nature of human beings. It also suggests that evil lurks within each and every human being. یعنی جواب کا مطلب یہ ہے کہ مارک ہنٹ کا مطلب ہے کھیل کی شکل میں شکار کرنا. مارک ہنٹس پریمیٹیوزم یعنی قدیمیت یا غیر مہذب اور بربریت کی علامت ہے. مارک ہنٹ کیا ہے؟ مارک ہنٹ کا تعارف ہمیں انسان کے جنگلی اور وحشی فطرت دکھاتا ہے. یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ برائی ہر ایک انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 15 جو کہ بہت لمبا چوڑا ہے. لسن all of you, we are living along the beach by a flat rock. We hunt and feast and have fun. If you want to join my tribe, come and see us. Perhaps I will let you join, perhaps not. Whose words are these and what is the occasion? سوال کا مطلب یہ ہے کہ تمام لڑکے سن لے، ہم ایک بڑے چٹان کے ساتھ ساحل سمندر پر رہتے ہیں، ہم شکار کرتے ہیں اور
بڑا کھانا کھاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں. اگر آپ میرے قبیلے یا گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے ملنے کے لیے آ جائیں. شاید میں آپ کو شامل کر لوں یا نہ کروں. یہ کس کے الفاظ ہیں اور کس موقع پر کہے گئے ہیں؟ یہ اس سوال کا مطلب ہے. تو اس کا آنسر ہے These words are spoken by Jake at the occasion when he invades Ralph's group to steal fire. He speaks these lines in order to attract the attention of the boys in Ralph's group to join his tribe. اس کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ جیک نے اس موقع پر کہے تھے جب اس نے رالف کے گروپ پر حملہ کیا تھا آگ چوری کرنے کے لیے. اس نے یہ الفاظ اس لیے کہے تاکہ رالف کے گروپ کے لڑکوں کی توجہ اپنی گروپ میں شامل کرنے کے لیے کھینچ سکے. اچھا جی، کویشچن نمبر 16. Authority sat on his shoulder and chattered in his ear like an ape. Explain this statement of William Golding with reference to the context. سوال کا مطلب یہ ہے کہ حکم چلانا اس کے دماغ پر سوار تھا اور ایک بندر کی آواز کی طرح ہر وقت اس کے کان میں یہ حکم چلانا گونجتا تھا. ولیم گولڈنگ کے اس بیان کے سیاق و سباق کو سیاق و سباق کے حوالے سے ڈسکس کریں. تو اس کا آنسر ہے This line has been taken from chapter 9 of the novel Lord of the Flies by William Golding. The line means that Jake exercises authority over his group boys. This statement shows that Jake's behavior shows pride, arrogance, and dictatorship towards others. He wants power by hook or by crook. اس لائن کو ناول لارڈ آف دا فلائز کے چپٹر نمبر 9 سے لیا گیا ہے. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جیک دوسرے لڑکوں پر حکم چلاتا ہے. یہ بیان ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جیک کا رویہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ غرور و تکبر اور امریت پر مبنی ہے. وہ طاقت چاہتا ہے خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، خواہ جائز ہو اور یا ناجائز ہو. حک اور بائی کروک کا مطلب ہے خواہ جائز ہو یا ناجائز، کسی بھی طریقے سے وہ پاور چاہتا ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 17. The fire is the most important thing. آگ نہایت ہی اہم چیز ہے. Without the fire، بغیر آگ کے we cannot be rescued، ہمیں نہیں بچایا جا سکتا. Whose words are these؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ What do you say about this statement؟ اور اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے These words are spoken by Ralph. یہ الفاظ رالف نے کہے تھے. I perfectly agree، میں مکمل طور پر اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں with the statement، اس بیان کے ساتھ، because کیونکہ without fire، بغیر آگ کے، their rescue، اس کا بچانا یا اس کا بچنا، ان کا بچنا is impossible، وہ ناممکن ہے. Ralph knows، رالف جانتا ہے that the smoke of the fire will attract the attention of the officers، کہ اس آگ کا دھواں افسروں کے توجہ کو اپنی طرف کھینچے گا. پاسنگ بائی شپس، جو گزرنے والے جہاز ہے یا جو کشتیاں ہیں. اینڈ دے ول کم، اور وہ آئیں گے. اینڈ ریسکیو دیم آل، اور ان سب کو بچائیں گے. کویشچن نمبر 18. What is the dominant theme of the novel Lord of the Flies؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ناول لارڈ آف دا فلائز کا جو نمایاں مطلب ہے، جو لب لباب ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The main theme of the novel Lord of the Flies is that، اس ناول لارڈ آف دا فلائز کا جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے ایول از ناٹ ایکسٹرنل، کہ برائی باہر کی طرف سے نہیں ہے، بٹ انہیرنٹ، بلکہ ہر ایک انسان کے اندر ہے. اینڈ دس ایول از سپریسڈ، اور اس برائی کو دس ایول از سپریسڈ بائی دا سوسائٹی اینڈ کنٹریز رولز، اور اس برائی کو کسی ملک کے قوانین اور
معاشرے نے ایک انسان کے اندر پریس کیا ہوا ہے. The novel also explores, یہ ناول ہمیں دکھاتا ہے یا سمجھاتا ہے the theme of conflict between civilization and savagery, تہذیب اور بربریت کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کے حوالے سے. Question number 19. What general idea about psychology of small children do you derive from this novel Lord of the Flies? سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ناول لارڈ آف دا فلائز سے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے کیا عام خیال اخذ کرتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے آفٹر ریڈنگ دا ناول لارڈ آف دا فلائز، لارڈ آف دا فلائز کے ناول کو پڑھنے کے بعد آئی گیٹ دا جنرل آئیڈیا، میں ایک عام خیال اخذ کرتا ہوں that they are good، کہ یہ بچے اچھے ہوتے ہیں. when there is check and balance on them، جب اس پر check and balance ہو یعنی پابندی ہو. when there is no check and balance، جب ان پر کوئی پابندی نہ ہو، on them ان پر، from law society and adult، قانون معاشرہ اور یا کسی بڑے فرد کا، they become savage، تو وہ جنگلی بن جاتے ہیں، وہ وحشی بن جاتے ہیں. they do not care of good and evil، پھر وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتے. اچھا جی، question number 20 and the last one. explain the following symbols used in the novel. ناول میں جو سمبلز استعمال ہوئے ہیں، جو علامات استعمال ہوئے ہیں، اس کی وضاحت کرے. اور یہ وہ علامات ہے. the conch shell کس چیز کی علامت ہے؟ piggy's glass، the signal fire اینڈ نمبر 4 the beast. تو اس کا آنسر ہے the conch shell. یہ جو conch shell یا باجا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ in the novel Lord of the Flies the conch shell is the symbol of authority, democracy and discipline. ناول Lord of the Flies میں conch shell اتھارٹی، جمہوریت اور ڈسپلن کی علامت ہے. نمبر 2 piggy's glasses. پگی کے جو اینک ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ piggy's glasses represent science and intellect in the society. یہ معاشرے میں سائنس اور عقل کی علامت ہے. piggy's glasses were used to make fire. پگی کے جو اینک تھے اس کو آگ جلانے کے لیے استعمال کیے گئے. اور یہ جو فائر ہے، یہ جو آگ ہے، the fire became the symbol of survival and rescue، اور یہ آگ خود بھی بچاؤ کی ایک علامت ہے. اچھا جی، نمبر 3 the signal fire. یہ جو فائر جلایا گیا تھا سگنل کے لیے، اشارے کے لیے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ the signal fire is the symbol of hope and survival. یہ امید اور بقا کی یا بچاؤ کی علامت ہے. نمبر 4 the beast. In the novel Lord of the Flies, the beast represents fear and the primal instinct of savagery that exists within all human beings. beast یعنی بھوت جو ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ Lord of the Flies میں بھوت ریپرزینٹ کرتا ہے خوف کو اور the primal instinct of savagery. پرائمل کہتے ہیں قدیم زمانے کا یا ابتدائی یا اولین زمانے کا. انسٹنکٹ کہتے ہیں قدرتی رجحان کو، اور سیویجری کہتے ہیں بربریت کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیسٹ ہے، یہ پرانے زمانے سے انسانوں کی جو قدرتی رجحان ہے وحشی یا بربریت کی طرف، یہ اس کی ایک علامت ہے. اور یہ بربریت یا وحشی پن جو ہے، یہ انسان میں، تمام انسانوں کے اندر یہ موجود ہے. تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.